والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے گفتگو کا آغاز کیا جائے. اس سے پیشتر میں اور آپ سبھی حضرات مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھوں، میرے ساتھ آپ بھی درود و سلام کے صیغے دہرائیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے جو گفتگو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ابھی ہمارے درمیان سے بس رخصت ہی ہونے والا ہے، اس میں ایک عظیم الشان جو قربانی ہماری خاطر، اسلام کی خاطر، شریعت مصطفیٰ کو بچانے کی خاطر، قرآن کی بقا کے لیے، اسلام کے نور کو پھیلانے کے لیے جو دی گئی تھی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی قربانی پیش کی تھی، آخر ہمیں اس سے سبق کیا ملا، ہم نے اس سے کیا سیکھا، اور یہ قربانی کیوں دی گئی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا موقف کیا تھا، اس کا اصل جو وجہ تھی وہ کیا تھی. آئیے آج ہم اسی کے تعلق سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کریں گے اور اس سے بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے. 61 ہجری کا واقعہ ہے. یزید بدبخت تخت سلطنت پر قابض ہوا. اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا. آپ نے بیعت نہ کی اور مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لے گئے. عبداللہ بن سلیم اسدی کہتے ہیں ہم حج کے لیے کوفہ سے مکہ حاضر ہوئے. چاشت کا وقت تھا. میں نے دیکھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کعبے کے دروازے کے قریب کھڑے باتیں کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، اے امام
آپ یہیں رہیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے والد محترم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مجھے حدیث پاک سنائی تھی کہ ایک میڈا ہوگا جو کعبے کی حرمت کو پامال کرے گا، اسے یہاں قتل کر دیا جائے گا، اور میں یہاں رہ کر وہ میڈا نہیں بننا چاہتا۔ مطلب یہ تھا کہ میری شہادت تو طے ہے، یہاں مکے میں رہوں گا تب بھی شہید تو ہونا ہی ہے، نقصان یہ ہوگا کہ یزید بدبخت میری دشمنی میں مکے کی بھی بے حرمتی کرے گا، لہذا مجھے جانا ہی ہوگا۔ اس کے بعد یہ دونوں دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، آہستہ آہستہ گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت قریب آ گیا۔ اس کے بعد امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا، صفا و مروہ کی سعی فرمائی، بال کٹوائے، عمرہ مکمل فرمایا، پھر کوفے کا سفر شروع فرما دیا۔ روایات میں ہے کہ فرزدق جو عرب کا مشہور شاعر تھا، راستے میں اس کی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوفے میں لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ فرزدق نے کہا لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے گیت گاتے ہیں، مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ آسمان سے فیصلے اتر چکے ہیں، ہونا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ یہ سن کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرزدق تم نے سچ کہا، حکم پہلے بھی اللہ پاک ہی کا تھا، بعد میں بھی اللہ پاک ہی کا ہوگا، جو خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہر دن ہمارے رب کی نئی شانیں ہیں۔ اگر تو اللہ کا فیصلہ وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تب ہم اس کی نعمت پر اس کی حمد کرتے ہیں، وہی شکر کی توفیق بخشتا ہے، اور اگر اللہ پاک کا فیصلہ کچھ اور ہے تب بھی جس کی نیت سچی ہو، جو حق کا پیروکار ہو، جو صرف لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ تنہائیوں میں بھی تقوی اختیار کرنے والا ہو، وہ سرکشی نہیں کرتا، اللہ پاک کے فیصلوں پر سر جھکایا کرتا ہے۔ یہ فرما کر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یزیدی فوج نے آپ کا راستہ روکا، یوں آپ کربلا پہنچے، پھر تقریر کا لکھا پورا ہوا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے 72 وفادار ساتھیوں کے ساتھ 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور غم کے پہاڑوں کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا، حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت سے جینے کا، عزت سے مرنے کا، شجاعت کا، بہادری کا، استقامت کا اور صبر و رضا کا سبق ہم سب کو دے گئے کہ تم بھی میرے طریقے پر چلنا، آزمائش آئے صبر کرنا، مصیبت آئے صبر کرنا، تنگ دستی آئے صبر کرنا، بے اولادی ہو صبر کرنا، ہر حال میں صبر کر کے میرے نقش قدم پر چل کر کے کامیاب ہو جانا، یہ ہم کو چلتے چلتے وہ سبق دے گئے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو سورج کو گرہن لگا، آسمان سرخ ہو گیا، 3 دن تک دنیا پر اندھیرا چھایا رہا، یہاں تک کہ دن میں تارے نظر آنے لگے، دن میں تارے نظر آنے لگے، کئی روز تک آسمان سے خون برستا رہا، اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئیں، کئی روز تک
ایسا ہی ہوتا رہا، جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پرزے پرزے ہونے تک بھی نہ گئی۔ بیت المقدس میں جو پتھر اس روز اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ غرض دنیا و زمین و آسمان میں ایک غم کی کیفیت تھی، تمام دنیا رنج و غم میں گرفتار تھی۔ آسمان رویا، زمین روئی، جنات کے غمگین اشعار پڑھنے کی آوازیں سنائی دی گئی۔ جس دن امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کربلا ایک حقیقت ہے، ایک دردناک سانحہ ہے۔ صبر، استقامت، برداشت، جانثاری، رضائے مولا پر راضی رہنے اور حق پر ثابت قدمی کی زبردست داستان ہے یہ۔ یقیناً کربلا نہایت غمناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ کربلا کی داستان میں اپنوں کی وفائیں بھی ہیں، یزیدیوں کی جفائیں بھی ہیں۔ کربلا میں صبر کی بھی انتہا ہے اور یزیدیوں کی جانب سے ظلم کی بھی انتہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق موجود ہیں، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کو جس چیز نے کربلا بنایا، یعنی اس سانحے کو جس شے نے اہمیت دی ہے، وہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے خلاف موقف تھا۔ آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، امام عالی مقام نے فرات کے کنارے پر ہوتے ہوئے پیاس بھی برداشت کی، یزیدیوں کی جفائیں بھی برداشت کی، بدبخت یزیدیوں کے گستاخانے جملے بھی سنے، حضرت علی اکبر سے لے کر حضرت علی اصغر تک اپنے شہزادے بھی قربان کر دیے، اپنے بھائیوں کے خون سے لت پت لاشیں بھی ہاتھوں سے اٹھائے، اپنے جانثاروں کی قربانیاں بھی دیکھی۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے بازو بھی ملاحظہ فرمائے۔ غرض وہ کون سا دکھ تھا، وہ کون سا غم تھا جو کربلا کے میدان میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر نہیں گزرا ہوگا۔ سب ظلم برداشت کیے، سب دکھ دل پر سہ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ آخر کیوں کیا جا رہا ہے، اتنی پریشانیاں کیوں اٹھائی جا رہی ہیں؟ امام عالی مقام اگر یزید کی بات مان لیتے تو دولت بھی مل جاتی، تو ظاہری طور پر عزت بھی ملتی، سب کچھ ہوتا۔ اس کے باوجود آپ نے دنیا کو ٹھوکر لگا دی، آپ نے تخت کو ٹھوکر لگا دی، آپ نے مال و دولت کو ٹھوکر لگا دی، آپ نے جاہ و حشمت کو ٹھوکر لگا دی، بادشاہت مل رہی تھی اس کو ٹھوکر لگا دی، اور پھر ان سب کو ٹھوکر لگانے کے بعد قربانیوں کو قبول فرما دیا۔ آخر اس سب کے پیچھے امام عالی مقام کی سوچ کیا تھی؟ آپ کی سوچ کیا تھی؟ ذہن کیا تھا؟ امام کے خلاف آپ کا، یزید کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کیا تھا؟ یہ موقف آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا سہ لیا، اتنے ظلم برداشت کر لیے، آخر کیوں؟ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے بیان کی ابتدا میں پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف صاف اور واضح ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے چلنے سے لے کر میدان کربلا میں 10 محرم کی صبح تک جو خطبے دیتے رہے، جو کچھ ارشاد فرماتے رہے، وہ سب اس آیت کریمہ کی گویا ایک وضاحت تھی، گویا یہ سب اس آیت کریمہ کی وضاحتیں تھیں۔ آیت کریمہ کیا ہے سنیے، پھر اس آیت کی روشنی میں
ہم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرا اور تمہارا اور ساری کائنات کا پالنہاری حقیقی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ یہ اس دور کے غیر مسلم بنی اسرائیل کے متعلق ارشاد ہوا۔ روایات میں ہے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کچھ بڑے بڑے اہل علم اکٹھے ہو کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل علماء ہیں، ہم بنی اسرائیل کے علماء کی جماعت ہیں، بنی اسرائیل کے علماء میں سے ہمارا تعلق ہے، اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہماری پوری قوم کلمہ پڑھ لے گی اور ہم اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں، بس ایک شرط ہے، بس ایک شرط ہے، آپ فلاں قبیلے اور ہمارے درمیان جھگڑا ہے، ہم اس جھگڑے کا فیصلہ آپ سے کروا لیتے ہیں، آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیجئے گا، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 49 اور 50 نازل ہوئی۔ کلامی مقدس میں میرے رب عز و جل نے ارشاد فرما دیا، اللہ پاک نے قیامت کے لیے جتنے بھی اسلامی حکام ہوں گے، اسلام کے تخت پر بیٹھنے والے حکمران ہوں گے، ان سب کو یہ حکم دے دیا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے مسلمان یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، یعنی اے اسلامی حکمران نے جتنے فیصلے کرنے ہیں ان کی بنیاد خواہشات نہیں ہونی چاہیے، ان کی بنیاد اپنی نفسانی خواہشات نہیں ہوگی۔ اسلامی تخت پر بیٹھنے کے لیے، بیٹھنے والوں کے لیے یہ لازم ہے وہ قرآن کو اپنا معیار بنائے گا، وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اسی کے مطابق تمام اصول اور قوانین بنائے گا، قرآن ہی کی تعلیمات کو معاشرے میں رائج کرے گا۔ یہ حکم دینے کے بعد میں میرا مولا آگے ارشاد فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بنی اسرائیل نام نہاد اہل علم آپ کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر ہوئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے جاہلیت والے اندھیرے کی طرف چلے جائیں؟ کیا پھر سے جاہلیت والے اندھیرے دنیا پر چھا جائیں؟ یہ چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت تھا جب دنیا پر جاہلیت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اب اسلام تشریف لا چکا، رات گزر چکی، سورج نکل چکا، اب اسلام کا نور پھیل گیا ہے، اب دوبارہ جاہلیت کے اندھیروں کی طرف نہیں جایا جا سکتا۔ اب جو دستور نافذ ہوگا، اب جو قانون بنے گا، جو بھی فیصلے کیے جائیں گے، ان کی بنیاد اسلام کے نور پر، قرآن کی تعلیمات پر رکھی جائے گی، جاہلیت کے رسم و رواج پر نہیں رکھی جائے گی۔ اللہ اللہ، پھر میرے مولا نے آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں کتنی خوبصورتی سے ایک اسلامی حکمران کی ایک بنیادی ذمہ داری کو بیان کیا گیا۔ یہ فرما دیا گیا کہ کوئی بھی اسلامی حکمران سلطنت کے تمام فیصلے اپنی خواہش پر نہیں
رسم و رواج پر نہیں، بلکہ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن کریم کی روشنی میں ہی اس کو کرنے ہوں گے۔ جو قرآن کی روشنی کو چھوڑتا ہے، اسلام کی روشنی کو چھوڑتا ہے، اسلام کے نور کو چھوڑتا ہے اور پھر جاہلیت کے اندھیرے میں آ کر فیصلے کرتا ہے، وہ حقیقت میں ہدایت پر نہیں۔ یہ قیامت تک کے حکمران کے لیے اللہ پاک نے اپنے فیصلے کو اتار دیا۔ اور پھر اب یہاں سے آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے ساتھ یہی بنیادی اختلاف تھا، یہی بنیادی اختلاف تھا۔ یزید تخت اسلامی پر بیٹھا تھا، اس نے قبضہ جمایا تھا، مگر وہ خود فاسق و فاجر تھا، بے نمازی تھا، شرابی تھا، بدکار اور بد کردار تھا، رحمان کی اطاعت چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے والا تھا، فساد پھیلانے والا تھا، اللہ پاک کے احکام کو پامال کرنے والا تھا، سنت کو بدلنے والا تھا، خلاف سنت کاموں کو رواج دینے والا تھا۔ یہ بدبخت خود بھی سنت مصطفیٰ کی پیروی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی خلاف سنت کاموں پر ابھارتا تھا۔ اس کے دل کا میلان، اس کی طبیعت کا رجحان اسلام کی طرف نہیں بلکہ نفسانی خواہشات کی طرف تھا۔ وہ اسلام کا نور آ جانے کے بعد پھر سے زمانے کو جاہلیت کے اندھیروں میں ڈھکیل دینا چاہتا تھا۔ یہی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے اختلاف تھا، اسی سبب سے آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اسی لیے آپ نے اس کی بیعت نہ کی، اسی لیے آپ کربلا تشریف لائے اور معاشرے کو جاہلیت کے اندھیروں سے بچانے کے لیے، اسلامی نور میں بسانے کے لیے، اسلامی احکامات کو نافذ رکھنے کے لیے، قرآن کو محفوظ رہنے کے لیے آپ نے سب ظلم و ستم برداشت کیے، سب ظلم و ستم کو سہ لیا اور بلا آخر جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے اس واضح موقف کا کھل کر اعلان فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ نے بصرہ کے کچھ سرداروں کے ساتھ کچھ سرداروں کی طرف خط لکھا، اس میں فرمایا انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، اے لوگوں میں تمہیں اللہ پاک کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہوں۔ فإن السنت قد امیتت وإن البدعۃ قد احییت، بے شک سنت مردہ ہو رہی ہے اور بدعت یعنی جاہلیت والی گمراہیوں کو رواج دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی لکھتے ہیں، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید بدبخت کی بیعت پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ فَاسِقًا مُدْمِنًا خَمَرِ غَالِمًا، یزید فاسق یعنی اعلانیہ کبیرہ گناہ کرنے والا، شراب کا عادی، ظالم ہے، بھلا میں ایسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہو، سنت رسول کی بے حرمتی کرتا ہو، جو قرآن کے احکام کو نہیں مانتا ہو، ان کو پشے پشت ڈالتا ہو، جو شرابی ہو، جو بے نمازی ہو، جو بد کردار ہو، جو بدبخت ہو، میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر آپ نے یزیدی لشکر کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بے شک جو ایسے حکمران کو دیکھے جو ظلم کرتا ہو، اللہ پاک کے حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہو، اللہ پاک کا عہد توڑتا ہو، سنت کی مخالفت کرتا ہو، لوگوں میں گناہوں اور ظلم و زیادتی کو رواج دیتا ہو، دیکھنے والا اگر ایسے ظالم کو برے کاموں سے ہاتھ سے نہ روکے نہ زبان سے روکے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس دیکھنے والے کو اس ظالم کے ساتھ ہی رکھے۔ اور پھر فرمایا لوگوں سن لو، بے شک ان یزیدیوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ لوگوں اس نے لوگوں میں فساد برپا کیا ہے، فساد کو پھیلایا ہے، اللہ پاک کی حدود کو پامال کیا، اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اور میں اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ ایسے ظالم کے سامنے کلمہ حق کو بلند کر۔ یہ امام علی مقام نے خطبہ دیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح موقف۔ آپ فرما رہے تھے یزیدی جاہلیت پھیلا رہا ہے، اسلامی نور کو مٹانا چاہتا ہے، شیطانی کاموں کو رواج دینا چاہتا ہے، معاشرے کو، امت مسلمہ کو اور کتاب اللہ سے ان کو ہٹانا چاہتا ہے اور جاہلیت کے اندھیروں کی طرف ڈھکیلنا چاہتا ہے، جبکہ قرآن کریم نے ایک اسلامی حکمران کے لیے یہ واضح قانون بتا دیا کہ ایک اسلامی حکمران صرف و صرف کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کر سکتا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا، لہذا اس کی بیعت میں نہیں کر سکتا۔ یہ کربلا کا بنیادی ترین سبق ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے طور طریقوں کا معیار، ہمارے انداز زندگی کا معیار، ہمارے رہن سہن کا معیار، ہمارے پڑھنے لکھنے کا معیار، ہمارے معاشی معاملات کا معیار، ہمارے کمانے کھانے کا معیار، غرض ہماری زندگی کے لمحے لمحے کا معیار اللہ پاک کا قرآن اور اسلام کا نور ہے، جاہلیت کے رسم و رواج نہیں ہے۔ جس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امت کو جاہلیت کے اندھیروں سے بچانے کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے، ثابت قدمی دکھائی، کربلا میں پہنچے، ظلم برداشت فرمایا، شہید ہوئے اور یزیدیت کو خاک میں ملا دیا۔ اسی طرح ہر سچے پکے حسینی کا یہ اولین حق، سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں جاہلیت کے اندھیروں کو ہرگز نہ پھیلنے دیں۔ یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے گھر میں حاکم ہیں، اپنے گھر میں اسلام کے نور کو پھیلائیں۔ نماز نہیں پڑھتے، نماز کی دعوت دیں۔ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو قرآن کی تلاوت کی دعوت دیں۔ اگر سنت کے خلاف کھانا کھاتے ہیں تو سنت کے مطابق کھانے کی تلقین کریں۔ اگر کوئی خلاف شرع بات دیکھیں تو اس سے روک ٹوک کریں۔ یہ گھر کے بڑے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کی تربیت کرے، انہیں گناہوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ مگر افسوس یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا کہ لوگوں نے کربلا کو محض ایک رسم بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ موقف جس کی بنیاد پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی پیش فرمائی تھی، افسوس وہ موقف اب ہمیں یاد نہیں ہے۔
افسوس وہ جاہلیت کے اندھیرے جس کو مٹانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی خاک کو رنگین کیا تھا، اب وہ اندھیرے ہمارے معاشرے میں رس بچ چکے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں شراب عام تھی، یہ بیماری اب ہمارے معاشرے میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بدکاری عام تھی، اب ہمارے معاشرے میں بھی اس کے رجحانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بے حیائی زمانے جاہلیت کا بہت بڑا عیب تھا، اب یہ عیب ہمارے معاشرے میں بھی پوری قوت کے ساتھ پھیل چکا ہے۔ گالی گلوچ دور جاہلیت کا اندھیرا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی عام ہے۔ والدین کو ستانا دور جاہلیت کا اندھیرا ہے، آج ہمارے معاشرے میں بھی والدین کو ستایا جا رہا ہے۔ قطع تعلقی یعنی رشتے ناطے توڑنا، بلکہ رشتے داروں سے لڑنا، جھگڑنا، بھیڑنا، حسد اور بغض کی بنیاد پر ان سے لڑائیاں کرنا دور جاہلیت کا اندھیرا تھا، آج یہ عام ہے۔ ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے لڑتا نظر آتا ہے، اپنے رشتے داروں سے لڑتا نظر آتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑتا نظر آتا ہے۔ نسلی تعصب، اپنے باپ داداؤں پر فخر کرنا دور جاہلیت کا اندھیرا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نسل پرستی کی بنیاد پر فسادات کھڑے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سود دور جاہلیت کی لعنت ہے، اور آج دیکھیے کہ اس سود کے کاروبار کو کتنے لوگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ قرض کے وہ کون سی برائی ہے جو زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی اور اب ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی؟ وہ کون سی برائی ہے؟ بلکہ ہمارے ہاں تو ان جاہلانہ رسموں کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے، ترقی کا نام دیا جاتا ہے۔ سود کو پروفٹ کہہ کر حلال سمجھ لیا جاتا ہے، سودی لین دین کو معیشت کی بہترین ذریعہ سمجھ لیا جاتا ہے، شراب پینا فیشن بنتا جا رہا ہے، بے حیائی کو جدت کا نام دیا جا رہا ہے۔ آخر کن کن برائیوں کا ذکر کیا جائے؟ یہ تمام کی تمام برائیاں آج ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں، اور ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، بس ہمیں اپنا دیکھنا ہے، ہمیں اپنی قبر میں سونا ہے۔ اور پیارے، اگر یہ ذہن لے کر کے اس دنیا میں جیو گے تو یاد رکھو قیامت کے روز پرشش ہوگی، قیامت کے روز پوچھ گچھ ہوگی۔ ہم نے تم کو دبدبہ عطا کیا تھا، ہم نے تم کو طاقت عطا کی تھی، ہم نے تم کو فصیح و بلیغ بنایا تھا، ہم نے تم کو منصب عطا فرمایا تھا، ہم نے تم کو تمہاری قوم کا بڑا بنایا تھا، ہم نے تم کو تمہارے محلے کا بڑا بنایا تھا، ہم نے تم کو تمہارے گھر کا بڑا بنایا تھا۔ بتاؤ تم نے اس بڑپن کا کیا فائدہ کیا؟ میرے دین کے لیے، اسلامی مشن کے لیے کیا کیا قربانیاں کی تم نے؟ پرشش ہوگی قیامت کے روز، پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے روز، کیا جواب ہوگا؟ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہ اندھیرے ہیں، یہ وہ برائیاں ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں تشریف لائے تھے۔ یہ سب برائیاں یزیدیت ہیں، مگر ہم کربلا والے، خود کو حسینی کہنے والے، خوب جوش و خروش کے ساتھ حسینی لنگر پکانے، کھانے اور بانٹنے والے ان برائیوں میں مبتلا ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانا اچھی بات ہے، حسینی لنگر پکانا بھی اچھا، کھانا بھی اچھا، بانٹنا بھی ثواب کا کام ہے، مگر عرض یہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کو کون اپنائے گا؟ آپ کا وہ مشن جس کے لیے آپ کربلا میں تشریف لائے، اس مشن پر کون چلے گا؟ ذرا غور تو فرمائیے، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے برے کردار سے خوش نہ ہوئے تو اگر وہی کردار ہمارا بھی ہو، جو عادتیں یزید کی تھیں وہی عادتیں ہماری بھی ہوں، جیسا گندا اخلاق یزید کا تھا ویسا ہی ہمارا بھی ہو، وہی جاہلیت والی برائیاں جو یزید اپنائے ہوئے تھا وہ انہی معاشرے میں ہم بھی رائج کر رہے ہوں، ہم بھی انہی برائیوں میں بڑے ہوئے ہوں، تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سچے حسینی بنیں،
ہم سچے حسینی بنے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برائیوں کو مٹانے کے لیے اپنے سر کو کٹایا، اپنے گھر کو لٹایا، لیکن ہم انہی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آج کا سبق ہم اپنے ذہنوں میں، دلوں میں پکا کر کے بٹھا لیں۔ ہماری زندگی کا معیار رسمیں نہیں، ہماری زندگی کا معیار معاشرے، رویے نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی زندگی کا معیار رب کا قرآن ہے، اسلام کا نور ہے۔ میرا تمہارا ساری کائنات کا پالنہار حقیقی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، دل کا رجحان شریعت کے خلاف ہونا سخاوت یعنی بدبختی کی علامت ہے، اور شریعت پاک یعنی سنت مصطفیٰ کی طرف دل کا جھکاؤ ہونا، اس طرف میلان ہونا، یہ سعادت مندی کی بات ہے اور یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں دنیا میں کامیاب زندگی وہی گزار سکتا ہے جو 3 باتوں پر مضبوطی سے عمل کرتا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ خود پر اور اپنے تعلق والوں یعنی مثلا گھر والوں، دوستوں، عزیزوں پر اللہ و رسول کے احکام جاری کرے۔ دوسرا، اپنے عزیزوں اور دوستوں کی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلے کہ وہ تو ایسا کرتے ہیں میں بھی ایسا کروں گا، وہ فیشن میں یوں مبتلا ہے میں بھی یوں کروں گا، تو اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلے۔ اور تیسرا، زندگی احتیاط کے ساتھ گزارے۔ یہ دنیا اندھیرا اور پھسلن والا راستہ ہے، چاہیے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور دوسرے ہاتھ میں اللہ پاک کا قرآن ہو، ورنہ اندھیرے اور پھسلن میں ہم برباد ہو سکتے ہیں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا رہے تھے۔ بس یہ بات میں عرض کروں پھر اپنا بیان ختم۔ آپ چلتے چلتے ایسی وادی میں پہنچ گئے جہاں بھیڑیے کثرت سے پائے جاتے تھے۔ اب معاملہ یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تھکاوٹ ہو گئی، نیند آنے لگی، ادھر یہ بھی خطرہ ہے کہ بھیڑیے بکریوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ کچھ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا کروں، تھکاوٹ کے سبب آنکھیں بند ہو رہی ہیں، بکریوں کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اب آپ نے اس مسئلے کا حل یہ ڈھونڈا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف منہ کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک حقیقی، اے میرے پروردگار، تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیرا ارادہ نافذ ہے، تو نے تقدیر لکھ دی ہے۔ یہ کہہ کر آپ ایک جگہ لیٹے اور آرام فرمانے لگے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بھیڑیے ہی آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں، بھیڑیے ہی آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بڑی حیرانی ہوئی، اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ ایسے ہو جاؤ۔ آپ غور فرمائے جملے پر، اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ ایسے ہو جاؤ جیسا میں چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے ایسا معاملہ فرماؤں گا جو تم چاہو گے، جو تم چاہو گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آج ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، دکھی ہیں، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان سب کا حل کیا ہے؟ ایسے ہو جائیں جیسے اللہ پاک چاہتا ہے۔ جب ہم ایسے ہو جائیں گے تو اللہ پاک بھی ہم پر کرم فرمائے گا، اور جو ہم چاہتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے،
انشاءاللہ الکریم آج کے بعد میں ہم نمازوں سے روگردانی نہیں کریں گے، بلکہ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے والے بنیں گے، انشاءاللہ الکریم نیکی کی دعوت دینے والے بنیں گے، انشاءاللہ دھوکہ دڑی، وعدہ خلافی اور دوسرے ایسے بری برائیوں سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیک بن جائیں تو اس نیک بننے کے لیے الحمدللہ ہمارے درمیان دعوت اسلامی جیسا اچھا ماحول بھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہر ہفتے یعنی جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد سپارہ گاؤں میں ہونے والا اجتماع، اس میں بھی آپ شرکت کی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ اس اجتماع پاک میں آپ شرکت کریں گے، اصلاحی بیان سنیں گے اور وہ دل پر چوٹ لگائے گا تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے ہم بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے